عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نہم جماعت کی تیسری غزل کا مطالعہ کریں گے، جس کے شاعر ہیں مرزا داغ دہلوی۔ بچوں، نواب مرزا خان داغ سن 1831 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 6-7 برس کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ داغ کو لال قلعے میں رہنے اور وہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور ذوق جیسا استاد بھی انہیں ملا۔ اسی طرح جو ہے نواب صاحب کے انتقال کے بعد وہ حیدرآباد آ گئے اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے غزل پڑھی ہے، تو غزل کسے کہتے ہیں، غزل کے معنی کیا ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں، مرزا داغ دہلوی نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ بچوں، اس شعر میں شاعر دوست کا پاس وہ لحاظ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے، میں نے اپنے دوست کا احترام کیا ہے، اور وہ بڑی احتیاط سے ہر قدم اٹھاتا ہے، جبکہ دوست کا برتاؤ اور رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ باوجود اس کے کہ شاعر صبر اور ذمہ داری نبھانے کا مظاہرہ کرتا ہے، اس شعر میں بھی دوست اپنی غلطیوں اور بے وفائی کی حرکتوں کی تاویل پیش کر رہا ہے، اسے بیان کر رہا ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دوست جھوٹ کہہ رہا ہے، شاعر اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ اس سے شاعر کا قد بلند ہو گیا ہے، لیکن دوست کا کردار مجروح ہو گیا ہے۔ دوسری شعر کی طرف ہم آتے ہیں۔ دلے لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ کہتے ہیں کہ عشق میں ستم ڈھانا یہ معشوق کا شیوا ہے، اور یہ ستم بے نیازی، لاپرواہی اور احسان فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شاعر کو اس نے اپنا اسیر بنا لیا ہے، شاعر نے بھی اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اس معاملے میں وہ بے لوث اور بے غرض جذبات کے ساتھ تمام تعلقات کو نبھاتا رہا ہے۔ دوست نے اس کا احسان ماننے کے بجائے اسے ٹھکرا دیا، جبکہ دوست کے لیے شاعر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے دوست کو دل مفت میں دے کر احسان کیا، لیکن دوست شکایت کرتا ہے کہ یہ کچھ کام کا نہیں ہے۔ بچوں، اگلے شعر کی طرف ہم آتے ہیں۔
افشائے راز عشق میں گزلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کا راز فاش کرنے میں بے عزتی کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن اسے آگاہ کرنے میں مجھے اطمینان حاصل ہوا۔ ہر چند کہ عشق کے معاملات دو طرفہ طور پر استوار ہوتے ہیں اور آگے چل کر فروغ پاتے ہیں، لیکن غزلوں میں جو معاملات عشق ابھر کر سامنے آتے ہیں وہ ایک طرفہ ہوتے ہیں۔ یہاں شاعر اور اس کے دوست کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے، اور شاعر جو ہے وہ من ہی من میں خوش ہوتا رہتا ہے، اور پھر خود ہی ناکامی کا نتیجہ جو ہے وہ صادر کر کے اداس ہو جاتا ہے، یا اعلان کر کے دوست کو بدنام و رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے نزدیک عشق کی یہی معراج ہے۔ یہاں شاعر نے اپنے دوست کے سامنے عشق کا اظہار صاف طور پہ کر دیا، حالانکہ اس میں اسے دوست کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن پھر بھی اس آگاہی پر شاعر جو ہے وہ مطمئن ہے۔ اگلا شعر، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ داغ دہلوی جو ہیں وہ نامہ بر سے خوش نہیں ہیں، لیکن شکر کرتے ہیں کہ دوست نے آخر اس کی ذاتی حیثیت کو جان لیا ہے۔ دوست تک کے پیغام رسانی کے لیے ایک قاصد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر شاعر کو نامہ بر یا قاصد جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ نامہ بر نے شاعر کا کام بالکل دیانتداری کے ساتھ کیا۔ شاعر کا تعارف اور اس کے جذبات کی ترجمانی مکمل طور پر اس کے دوست کے سامنے کر دی۔ اس میں دوست کو یہ اچھا نہیں لگا، اور شاعر کے تعلق سے پیدا ہونے والی ناراضگی اور غصے کا اظہار نامہ بر پر ہی کر دیا۔ شاعر اس بات پر مطمئن ہے کہ دوست نامہ بر کو خوب لتاڑتا ہے، یعنی نامہ بر اور دوست کے درمیان ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں، ہوش و حواس وہ تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ اس شعر میں داغ کہتے ہیں کہ اے داغ، ہوش و حواس، طاقت قوت سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ رخصت ہو چکے ہیں، اب ہم بھی یہاں سے جانے والے ہیں، کیونکہ اب سامان جو ہے وہ جا چکا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں زندگی کی حقیقت کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن سبھی کو موت کا سامنا کرنا ہے،
اور یہ موت کبھی کچھ اشارے دے کر آتی ہے تو کبھی یکایک چلی آتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس، تاب و تواں، قوت، طاقت سب ایک کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے دن بہت کم باقی رہ گئے ہیں اور کسی نہ کسی دن موت جو ہے وہ اپنے شکنجے میں آ کر کس لے گی۔